یہ جو حادثہ ہوا ہے، ثانیہ رونما ہوا ہے، اسلام آباد میں کیپٹل میں ہوا ہے، یہ کسی دور دراز کے علاقے میں نہیں ہوا ہے۔ ہم بلیم گیم نہیں کرنا چاہتے، یہ 2-4 کی طرح واضح ہے کہ ہمارے حکمران فلسفہ جو حکومت کا ہے، حکومت کے وجود کا جو فلسفہ ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، اس میں سے ایک ہے کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو۔ یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ جب بھی کوئی حکومت اپنے عوام کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ اپنے ہونے کا فلسفہ کھو بیٹھتی ہے، اس کے ہونا ہی نہیں چاہیے اس کو۔ ہمارا وطن نامنی کی آگ میں جل رہا ہے، پورا پاکستان، ہر روز لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونا جرم بن گیا ہے، کیونکہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، لہذا آپ کی جان مال کسی شے کی حفاظت نہیں ہوگی۔ آپ مجرم ہیں، آپ یہاں کیوں پیدا ہوئے ہیں؟ اور حکمران اور اشرافیہ، جو حکمران اشرافیہ ہے، وہ ایک بیان روایتی سے دیتی ہے، پتہ نہیں کون لکھ کے دیتا ہے، لیکن ان کے جشن ختم نہیں ہوتے۔ ہماری لاشوں پہ ان کے جشن چلتے ہیں، ان کے جشن نہیں ختم ہوتے۔ ان کی پتہ نہیں کس چیز کی خوشیاں مناتے ہیں، یہ شاید اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ اس قوم کے غریبوں کے بچے مارے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر ایسی جگہوں پر مساجد میں عام طور پر غریبوں کے بچے ہی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، خدا سے غافل نہیں ہیں، دعائیں مانگتے ہیں شاید ان کی زندگی بہتر ہو جائے، ان کے حالات بہتر ہو جائیں، متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کر لیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وطن میں لاشیں گرتی ہوئی دیکھی ہیں، قاتلوں کو کہیں میں نے نہیں دیکھا کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہو۔ آپریشن ہو رہے ہیں، آپریشن پہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن، پتہ نہیں کہاں ہو رہے ہیں، خلاؤں میں ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آتی۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑا ثانیہ اور حادثہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلک آپس میں لڑیں، یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یقین کر لیں، ہم سارے یہاں اکٹھے کھڑے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاکستان میں، انہوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا۔ شاید ایک ہی دشمن ہے جو ان کو پاکستان بنانے کی سزا بھی دیتا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ابھی دیکھیں حادثہ ہو چکا ہے، کتنے غریب لوگ شہید ہوئے ہیں، کسی کو کمپنسیٹ نہیں کیا ہے، ہوتا ہے نا کہ کمپنسیٹ کرتے ہیں، کوئی غریبوں کی فکر ہوتی ہے، کوئی زخمیوں کے لیے کمپنسیشن ہوتی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے حکمران۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ان کی آنکھوں پہ بھی چربی چڑھی ہے، نظر نہیں آتا ہے، بہرے ہو چکے ہوئے ہیں، عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ اس ملک سے جب تک اس پر ہمیں عادل حکمران نہیں ملیں گے نا، رول آف لا، جو قانون سے عشق کرنے والے اور قانون کی حکمرانی سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے نا، جب تک اس ملک کے اندر طاقت اور پاور عوام کی طرف منتقل نہیں ہوگی نا، یہ ظلم نہیں مٹے گا۔ عوام میں سے انہی کے نمائندے اگر اوپر نہیں آئیں گے نا حکمران، جو عوام میں سے کچھ ہوگا تک یہ درد ختم نہیں ہوگا، بڑھتا چلا جائے گا۔ آج ہم یہاں آئے تھے، زخمیوں کو دیکھا، حوصلے میں دیکھا، انہیں ہمت میں دیکھا، جو ڈاکٹر کی خدمت کر رہے ہیں، واقعا ان سے وہ میکسیمم سے مطمئن ہیں۔ اور شکر خدا ہے کہ پاکستان کے میڈیکل کے لوگوں میں، ڈاکٹروں میں انسانیت ہے اور وہ پیشنٹس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں۔ باقی صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، انشاءاللہ کل کا دن جو 8 فروری کا ہے، پہلے یوم سیاہ کے طور پر اناؤنس ہے، ساتھ ساتھ یوم سوگ کے طور پر یہ منائیں گے۔ ہم اس دکھ کو نہیں بھولیں گے، پہلے دکھی اور درد مند ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں، اس دکھ کو نہیں بھولیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ ہم اگلے جو آئے گا جمعہ آئے گا، ہم اگلے ہفتے اعلان کر دیں گے پورے پاکستان میں، اس مناسبت سے ہم احتجاج بھی کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ بچے یہاں پڑھنے آئے تھے، دیکھیں جان بوجھ کے اٹیک ہوا ہے، بڑی پلاننگ کے تحت ہوا ہے کہ یہاں سے جنازے کہاں گئے ہیں، یہاں سے KPK میں جنازے گئے ہیں، GB میں گئے ہیں، کشمیر میں گئے ہیں، پنجاب کے ڈیرہ غازی خان تک اور اوپر تک گئے ہیں۔ ایسی جگہ کارروائی، چونکہ یہ بچے پڑھ رہے تھے، BS کر رہے تھے، آگے پڑھ رہے تھے، تو پلاننگ یہاں سے کیا ہونا چاہیے تھا، ہمارے حکمران چند گھنٹے دے دیتے، ان شہداء کے جنازے عزت اور آبرو کے ساتھ ہوتے، سارے لوگ ہم شریک ہوتے
کہ وطن کے بیٹوں کو خدا حافظ کرتے اور دہشت گردوں کو پیغام دیتے کہ تم جتنی دہشت گردی کرو گے وہ تو یونائٹ ہوتے چلے جائیں گے، ہم اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے. لیکن کاش ان کے پاس اپنے وطن کے بیٹوں کے لیے فراغت ہوتی. ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے ایک دن ضرور آئے گا، اس ظلم نے مٹ کے رہنا ہے، مٹے گا، اور یہاں پر عدل و انصاف کا راج ہوگا، اور لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے حکمران ہوں گے اور ان کی فکر کرنے والے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اسد کیسر صاحب، ہم حاضر ہیں یہاں تحریک انصاف کی جانب سے پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. کل کا دن ہم پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں یوم سیاہ کے طور پہ منایا جائے گا، اور جیسا کہ علامہ ناصر نے کہا اب اس سیاہی میں سوگ بھی شامل ہے. 8 فروری 2024 کو آپ کا ووٹ لوٹا گیا، ایک جھوٹ کا نظام کھڑا کیا گیا، ایک ظلم کا نظام کھڑا کیا گیا. جو جھوٹ اور ظلم کی بنیاد پر خوشیاں مناتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں شرم کرو. اب ایک سوگ کا لمحہ ہے. آج جو چہرے ہم اندر دیکھ کر آئے ہیں پرعزم لیکن ظلم کا شکار، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ظالم کا پیچھا کریں گے. کل ہم نے پوری قوم نے اظہار کرنا ہے اپنی بیزاری کا، ووٹ چوروں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے جو معصومین پر حملے کرتے ہیں، معصومین کو شہید کرتے ہیں. ہم پوری قوم متحد کھڑی ہے. ہمارے اندر نفاق ڈالنے والے ناکام ہوں گے. پاکستان کو ہم نے فلاح کی جانب لے کر جانا ہے. ہم نے ہر اس شخص کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو ظلم کرتا ہے، خواہ وہ ریاست میں ہو یا ریاست کے باہر ہو. ہر جھوٹ کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے، جھوٹ کے نظام کے خلاف ہم نے کھڑا ہونا ہے. علامہ اکثر کہا کرتے ہیں، حضرت علی کا قول دہراتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آج ہم ظلم کے نظام کے تابع ہیں. ہمارا ووٹ ہی نہیں چرایا گیا، ہماری آزادیاں چرا لی گئی ہیں، ہماری آواز چرا لی گئی ہے. آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مقدمے قائم ہوتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو ہم پر مقدمے قائم ہوتے ہیں. ہماری آزادی چھن چکی ہے. تو کل آپ سب سے، پورے پاکستان سے اپیل ہے، رکشہ بند کرو، ٹیکسی بند کرو، دکان بند کرو، شٹر ڈاؤن، پہیہ جام، گھر رہو. نماز مغرب کے وقت مسجدوں کو بھرو اور اس کے بعد باہر نکلو، مشعل بردار جلوس کی شکل میں، ریلی کی شکل میں، پرعزم لیکن مکمل طور پہ پرامن. اس ملک کو ہم نے خوشگواری کا گہوارہ بنانا ہے. ہم نے شہیدوں کی دعا کرنی ہے. کل مساجد میں ہم نے اکٹھا ہونا ہے اجتماعی دعا کے لیے. ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس پہ جگہ عطا فرمائے تمام کو جو کل شہید ہوئے اور جو آج زندگی اور موت کی کشمکش سے دوچار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ہم نے دعا کرنی ہے کہ اس ملک کو ظلم سے نجات دلائے اللہ تعالیٰ. تو کل انشاءاللہ نماز مغرب ہم اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم پرعزم اور پرامن باہر نکلیں گے اور ہم کہیں گے ظالم کو کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تمہیں نہیں مانتے، تمہارے جھوٹ کو، تمہارے ظلم کو ہم نہیں مانتے. تو آپ سے یہی استدعا ہے، یہی کال ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف کی، کہ ہم نے لڑنا ہے ظلم کے خلاف. عمران خان جیل میں اس لیے ہے کہ وہ ظلم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی رہائی تب ہوگی جب ہم ظلم کو شکست دیں گے، اور ظلم 25 کروڑ انسانوں کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا. آپ کا احتجاج، آپ کا پرامن لیکن پرعزم احتجاج اس ظلم کو شکست دے گا. تو آپ سب سے کل کے لیے اپیل ہے، یوم سیاہ بھی ہے، یوم سوگ بھی ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو آج ہم یہاں حاضر ہوئے، علامہ صاحب کے پاس ہم نے فاتحہ بھی کیا، اور پھر یہاں جتنی بھی مریض ہیں اور سوسائڈ دھماکے میں زخمی ہیں ان کے پاس گئے ہیں. بہت افسوس ہے، تقریباً میرے خیال میں اس ایک ہفتے میں یہ 300 سے زیادہ پاکستانی اس درجگری کا شکار ہوئے. وہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یا ادھر جو ہے نا اسلام آباد میں ہوا. تو یہ تو مکمل طور پر حکومت کی ناکامی ہے. حکومت تو مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ جو اپنی اور ڈیوٹی ذمہ داری کے لوگوں کو امن دے، لوگوں کو تحفظ دے، لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرے، بجائے اس کے کہ آپ سیاسی پارٹیوں کو توڑ پھوڑ پہ لگی ہوئی ہیں. آپ کی جنسیاں جو ہے نا سیاسی پارٹیوں کے خلاف کیمپین چلائیں اور اس کو جو ہے نا دھمکائیں، اپنے اصل ٹارگٹ پہ کریں. لیکن ہم سب پاکستانی ہیں.